راجہ خرم شہزاد انتہائی سخی دل آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ان پر خاص کرم ہے۔ انہوں نے ڈھیر سارے مال مویشی پال رکھے ہیں، جانوروں کے لیے الگ سے باڑے بنا رکھے ہیں۔ ان کے پاس تقریباً 40 سے 50 ایسے جانور ہیں جو روزانہ دودھ دیتے ہیں۔ وہ دودھ بیچ کر بھی رزق حاصل کرتے ہیں، جانوروں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر اپنی زمینداری بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عادت ہے، میں اپنے دودھ میں سے اپنے گھروں میں تازہ دودھ ضرور بھجوا دیتا ہوں، جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوں، اور خاص طور پر ایسے بچے جو یتیم ہوں یا ان کے والدین ان کے لیے دودھ نہ خرید سکتے ہوں، یعنی غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں۔ میں ان گھرانوں سے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا تقریباً آدھا دودھ ایسے ہی گھروں میں چلا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ کام اپنی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو شاید اسی لیے میں جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بڑھا چڑھا کر مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص ملا جس کا تعلق ہمارے ہی گاؤں سے تھا، لیکن وہ چور چکا تھا اور انتہائی نامی گرامی چور تھا۔ اسی چوری چکاری کام میں کئی بار جیل میں جا چکا تھا، مگر اپنے اعمال سے باز نہیں آتا تھا۔ جیل جانے کے باوجود جرم کرنا اس کی بات کی نشانی دہی کرتا تھا کہ ہمارے ملک میں جرم کی نوعیت کے مطابق مجرم کو سزا بالکل بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ چور کبھی جیل جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ غریب گھرانوں سے چوری کرتا تھا، آدھا مال بطور رشوت قانون کے محافظوں کو کھلا دیتا تھا اور آدھا خود کھا لیتا تھا۔ اسی لیے عوام اگر پولیس سے مدد لینی چاہتی تھی تو وہ الٹا ان غریب لوگوں کی ہو ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیتے تھے۔ اگر کسی کے پیچھے کوئی بڑی سفارش ہوتی تو اس کی رپورٹ لکھ لیتے تھے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ اپنی FIR بھی درج کروا لیتا، لیکن پولیس اس چور کو گرفتار نہ کرتی، اور اگر کر بھی لیتی تو اسے بے گناہ قرار دے دیا جاتا تھا، کیونکہ اس نے شاید ادارے کو حصہ دیا ہوا تھا، جس وجہ سے اس کا بے گناہ ہونا یقینی ہوتا تھا۔ لیکن میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ رشوت دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا۔ البتہ یہ بات وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میں رشوت دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ کیا تم رات کو اپنے جانوروں کے پاس سیکیورٹی گارڈ چھوڑ آتے ہو؟ میں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم چھوڑ کر آتے ہو، کیونکہ اس شخص کا کردار مشکوک تھا، وہ چور چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے جانوروں کو چوری نہ کر لے، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میری چوری ہو گئی تو میرے ملک کا قانون مجھے وہ چوری واپس نہیں دلا سکے گا۔ مجھے اپنے طور پر ہی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہوگا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اسے جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں، میں نے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ اگر میرے نصیب میں ہوگا تو یہ کبھی بھی میرا حق غصب نہیں کر سکے گا۔ میں جھوٹ بول کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کروں؟ اس لیے میں نے ایک بار پھر اس کی بات کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ سچ ہے، میرے جانوروں کے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا، میں تو بس اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ ملازمین ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیرے پر ہوتے ہیں، جانوروں کے بارے میں نہیں رہتے، ماں سوائے اس کے کہ کبھی کسی دن کوئی جانور بیمار ہو۔ البتہ اگر کوئی جانور بیمار ہو تو پھر میں اور میری ملازمین باڑے میں ہی ہوتے ہیں، جانور کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ خیر، میری بات سن کر اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، تو میں نے کہا کہ تم اتنی تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے تصدیق کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خود تمہارے جانوروں کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ دیکھے ہیں، اور وہ ایک نہیں 4-5 آدمی ہوتے ہیں اور باقاعدہ اسلحے سے لیس ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور پوچھا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کئی بار یہاں چوری کرنے آیا ہوں۔ شروع میں 1-2 بار اکیلا آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے 2 آدمی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے اور وہ باڑے کے باہر پہرا دے رہے ہیں، بلکہ وہ صرف کھڑے ہوئے نہیں ہیں، باڑے کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں جیسے باقاعدہ سیکیورٹی پر مامور ہوں۔
میں واپس لوٹ گیا۔ میں دوسری بار اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ آیا اور یہ فیصلہ کر کے آیا کہ ہر حال میں ان سیکورٹی گارڈ کو قابو کر کے باندھ کر تمہارا مال مویشی چوری کرنا ہے۔ لیکن جب میں یہاں آیا تو یہاں 2 نہیں 6-7 گارڈز کھڑے تھے۔ مجھ میں اور میرے ساتھیوں میں حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ ہم آگے بڑھتے۔ ہم واپس لوٹ گئے۔ ہم نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ایسے ایسے باڑہ ہے، اس باڑے میں اچھے جانور ہیں اور ان جانوروں کو چوری کرنا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم ایک دفعہ پھر چوری کرنے کی غرض سے تمہارے باڑے میں آ گئے۔ چونکہ پچھلی بار میں دیکھ کر گیا تھا کہ یہاں سیکورٹی گارڈ کی تعداد 6-7 تھی، تو ہم تقریباً 11 ساتھی مل کر چوری کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے پاس بھی جدید ترین ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب ہم یہاں چوری کرنے پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہاں 11 کی بجائے 20-25 آدمی ہیں اور ہر 3 میٹر کے فاصلے پر 5 میٹر کے فاصلے پر ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، اور ان لوگوں کے پاس انتہائی جدید ترین اسلحہ ہے۔ شاید ان لوگوں نے بلٹ پروف جیکٹس بھی پہن رکھی تھیں۔ وہ لوگ باقاعدہ کسی سیکورٹی ادارے کے لگ رہے تھے، جنہوں نے مکمل ٹریننگ لے رکھی ہو، اور ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ اگر ہم لوگ آگے بڑھ کر جانور چوری کرنے کی کوشش کرتے تو شاید ہم سب کے سب ساتھی جان گنوا بیٹھتے۔ لہٰذا اس بار بھی ہم لوگ چوری کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور اس دن میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یہاں چوری کرنے کا خیال دل سے نکال دو، تم چاہو بھی تو یہاں سے چوری نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ میں یہاں کا مقامی تھا، میں نے دیکھنا تھا کہ دن کو یہاں کوئی قسم کا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تمہارے ملازمین بھی دن کو تھک کر رات کو سو جاتے ہیں۔ جانوروں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتے، اس لیے میرا دل یہ بات نہیں مانتا تھا۔